Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 412. 27th of December 1998, wise in Karachi, Rahibabad Jamaat Khana in 512 Association Majlis. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قیامت. مولانا حاضر امام، آپ سب جماعت کو دین و دنیا کی نعمتیں، برکتیں، خوشیاں دیں. رے تو ہی میرا ساچا امام پہ صلوات پڑھو. دیندارو اللہم صل علی محمد و آل محمد. بجھ نرنجن کا یہ پاٹھ ہے. کہ صدر دن ماں باپ فرماتے ہیں کہ جو محبت ہے وہ صرف محبت کرنے والا ہی سمجھتا ہے. جن لوگوں نے محبت نہیں کی ان کو، یا ایسے مورخ لوگ کہ جو محبت کو نہیں سمجھتے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ پریم کیا ہے. بعض کتابوں کے اندر یہ پاٹھ جو ہے نا، پریم سوا کیا ہوئے ایسا لکھا ہے، لیکن پریم سوا کیا ہوئے یہ غلط ہے. پریم سو کیا ہوئے، یعنی محبت کیا چیز ہے وہ مورخ کو معلوم نہیں. ہمارا دین، ہمارا طریقہ، ہمارا مذہب، ہمارے وچار، ہمارے خیال، ہمارے اعمال، اور اگر انسان خیال کرے ڈیپلی روحانی حساب سے تو ہے مومنوں، محبت کے بغیر کچھ نہیں. خاص طور پہ جو ہمارا طریقہ ہے یہ صوفی طریقہ ہے. ہم شریعت کی قدر کرتے ہیں اور شریعت کی بعض کامن چیزیں ہم مانتے ہیں، لیکن ہم طریقت میں ہیں، اور طریقت کا جو درجہ ہے وہ شریعت سے زیادہ ہے. سید بلے شاہ لاہور کے اندر ایک بڑے بزرگ ہوئے صوفی تھے. پنجابی میں اس کی بہت سی
نظمیں اور غزلیں صوفی شاعری موجود ہے. اگر آپ اس کی باتیں سنو تو وہ کہتا ہے مندروں مسجدوں کو جلا ڈالو کہ یہ تو پتھر کی بنی ہوئی ہیں، تمہارا دل ہے وہ مندر مسجد ہے، اور تمہارے پالنے والے رب کو اپنے دل میں بٹھاؤ. صوفیوں نے اس قسم کی بہت سی باتیں کی ہیں. صوفی لوگ جو ہیں وہ خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور خدا کی محبت کو طلب کرتے ہیں، خدا سے محبت کی دعائیں مانگتے ہیں. عقل اور عشق ہمیں دونوں کی ضرورت ہے. صوفی لوگ جو ہیں وہ عقل کی باتیں نہیں کرتے، محض عشق ہی کی باتیں کرتے ہیں. لیکن ہم کو ہمارے اماموں نے فرمایا کہ تم دنیا بھی رکھو دین بھی رکھو. ہم یہ نہیں چاہتے، یعنی کہ ہم اسماعیلی جو ہیں اپنے اماموں پیروں کے فرمان کے حساب سے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بال بچے دکھی ہوں. ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم قرار دے رکھا ہے وہ دنیاوی حساب سے بھی پالنا، عمل کرنا خدا کی عبادت میں شامل ہے، کیونکہ ہم کو خدا تعالیٰ نے ایک جسم دیا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے لیے خدا نے یہ مقرر کیا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی عمر سے علم حاصل کریں، تعلیم لیں اور عمر تک پہنچیں تو پھر ہم شادی کریں، ہمارے بچے ہوں تاکہ خدا کی مخلوقات جاری رہے. اگر ساری دنیا کے لوگ یہ طے کر لیں کہ ہمیں شادی نہیں کرنی تو تھوڑے برسوں کے اندر یہ دنیا ختم ہو جائے گی. شادی کرنا دین کا ایک اصول میں سے ہے اور ایک نیکی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم نکاح کرو اور جوڑے میں بناتا ہوں. اللہ کہتا ہے جس کی قسمت میں میاں بیوی بننا ہوتا ہے خدا ان کو مہیا کر دیتا ہے. لیکن ہماری حیات کے اندر ایسے بہت سے واقعات بنتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. پہلے بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ دو شخصوں نے یعنی ایک لڑکی ایک لڑکے نے محبت کی، شادی کی اور بعد میں وہ ٹوٹ گئی. تو وہ جو محبت تھی وہ محبت نہ تھی. محبت کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. محبت پاک چیز ہے اور محبت ڈیمانڈ نہیں کرتی، محبت کچھ مانگتی نہیں، محبت تو دینے کا نام ہے اور یہ اللہ کی محبت ہے. اگرچہ نبی پاک فرمایا کہ جو دنیا کے اندر جو خدا نے محبت بخشی ہے، جیسے کہ ماں بچے کی محبت ہے، بھائی بھائی کی محبت ہے، ہم آپس میں بہت طریقوں سے محبت کے رشتے جوڑتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو دوست ایک دوسرے سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ سگے بھائی بھی نہیں کرتے، کیونکہ جو محبت ہے وہ خدا کی اعلیٰ بخشش ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ بخشش خدا کی محبت ہے. اور خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الودود. الودود کا مطلب ہے محبت دینے والا اور محبت کرنے والا. خدا کے یہ جو نام ہیں، صفتیں ہیں اس کی، ان ناموں کے اندر ایک قسم کی حرکتیں ہیں. حرکتیں یعنی موومنٹس، اس کے اندر اثرات ہیں کہ جو ہماری زندگی کے اوپر آتی ہیں. اگر کسی کا خدا نہ کرے کوئی بچہ یا کوئی شخص فیملی میں بڑا سیلفش ہے، خود غرض ہے، دوسروں کی خیال پرواہ نہیں کرتا، سخت غصے والا ہے، روڈ ہے یعنی کہ بے ادب ہے، گستاخ ہے، اس کو کہو یا اس کی ماں کو کہو کہ یا ودود کی تصویر نکالو. یا ودود، الودود خدا کا جو نام ہے اس کو ذاتی طور پہ استعمال کرو. یا ودود، اے محبت دینے والے، اے محبت کرنے والے،
اس میں خدا تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کہ آپ اس کی محبت کو یاد کرتے ہیں، اور اس شخص کے لیے کہ جو گستاخ اور بے ادب اور روڈ ہے، سیلفش ہے، خود غرض ہے، اس کے لیے دعا مانگو کہ مولا اس بچے کو اپنی محبت کا اظہار دے، اپنی محبت کی سمجھ دے، اس کے دل میں محبت پیدا کر، تو آہستہ آہستہ خدا کے اس نام کا اثر یہ ہوگا کہ وہ آدمی آہستہ آہستہ نرم ہو جائے گا، اس کی روڈنس نکل جائے گی، محبت کے اثرات اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اگر کسی کا رزق خراب ہو گیا، اور یہ یاد رکھو دیندارو، وہ مولا پروردگار کافر کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن پھر بھی اگر رزق کی تنگی ہو گئی تو سمجھنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کچھ، تو بھی یا رب العالمین کی ذکر کرو، تسبیح نکالو، یا رب العالمین بخش دے میرے گناہوں کو، تو پالنے والا ہے، میرا روزی رزق جاری کر، میرا روزی رزق زیادہ کر، مجھے آسان اور عزت کی روزی دے، مانگو اس کے پاس، وہ دیتا ہے۔ یعنی کہ ہماری زندگی کے اندر خدا تعالیٰ نے انسان کو جو محبت بخشی ہے، وہ محبت حقیقت میں خدا کا بیسٹ تحفہ ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ تحفہ ہے۔ اور اس لیے جو شخص دنیا کی محبت کی قدر کرتے اور سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ محبت مانگتی نہیں، محبت سوداگری نہیں کہ میں تم سے پیار کروں تو میرے سے پیار کرے، یہ سودا محبت میں نہیں، یہ تو خود غرضی ہے، یہ سوداگری ہے۔ اسی لیے ماں کو پوچھو کہ تو نے بچے کو پالا ہے، کیا تنخواہ لیتی ہے، تو ماں کچھ قیمت نہیں مانگتی۔ رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان مسلمانوں کو، عربوں کو کہو کہ میں نے تمہیں دین سکھایا، اس کی میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو محض محبت کا کارنامہ ہے۔ آپس میں محبت کرنا خدا بڑا راضی ہوتا ہے۔ اور جیسا میں پھر ریپیٹ کر کے کہتا ہوں کہ محبت اس کا نام ہے کہ جس میں ڈیمانڈ نہیں ہوتی، محبت کچھ نہیں مانگتی۔ اگر جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہم سے ناراض بھی ہو جاتا ہے تو ہم اپنی محبت چھوڑتے نہیں، کیونکہ محبت جاتی نہیں۔ ایک دفعہ اگر محبت پیدا ہو گئی تو دینداروں، خدا تعالیٰ کی یہ برکت ایسی اعلیٰ ہے کہ محبت کبھی مٹے گی نہیں۔ دنیا کی محبت جس کو ہم دنیا کا عشق مجازی کہتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا ہے کہ المجاز زینت الحقیقہ، دنیا کی جو محبت ہے وہ حقیقتی خدا تعالیٰ کی سمجھ، خدا کی محبت، خدا کی معرفت، اس کے لیے وہ زینہ کا کام کرتی ہے۔ ہم اس جماعت خانے کے اوپر آئے، سیڑھیوں سے آئے، لیکن جب ہم اندر آ گئے تو اب ہمیں سیڑھیوں کی ضرورت نہیں، سوا کہ ہمیں واپس جانا ہوگا۔ تو دنیا کی جو محبت ہے، ماں کی محبت، باپ کی محبت، بہن کی محبت، بھائی کی محبت، میاں بیوی کی محبت، یہ جو رشتہ داریاں خدا نے بنائی ہیں، ان کے اندر محبت کرو، محبت کرو کہ جس کے اندر خود غرضی نہیں ہوتی، مانگا نہیں جاتا، اس کے لیے کچھ دینا ہے تو دو، باقی ڈیمانڈ نہ کرو کہ میں تیرے سے محبت کروں تو مجھے یہ دے، یہ نہیں ہوتا۔ اور یہ نشانی ہے حقیقی محبت کی کہ خدا تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم انسان ہیں چھوٹے بچے کی طرح، ماں سے محبت ضرور کرتے ہیں مگر ہم اپنی ماں کی محبت کو سمجھتے نہیں۔ بھوک لگتی ہے تو جاتے ہیں، ممی میرے کو بھوک لگی، کوئی چیز چاہیے تو ممی مجھ کو یہ دے، پھر ہم بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن ماں کی محبت ہے وہ حقیقی محبت ہے۔ اللہ سے جو صوفی لوگ ہیں اور شریعتی لوگ ہیں، ان میں فرق کیا ہے کہ شریعتی لوگ عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں، جیسے ہم مانگتے ہیں، ہماری بھی شریعت تو ہے نا، دعا پڑھی گئی، مفتی صاحب نے، کمریا صاحب نے دعا مانگی، لیکن یہ دعا ہم نہیں مانگتے۔
یہ دعا امام یا پیر مانگتے ہیں کہ جس کی گادی پہ مکی کمریا بیٹھے ہیں. مکی کمریا دعا مانگتے ہیں. ایسا نہیں سمجھنا کہ مکی کمریا اگر مکی صاحب فتح دین ہے یا مکی صاحب اسلام دین ہے یا مکی صاحب منصور ہے تو مکی کمریا یہ دعا نہیں مانگ رہے. یہ شاہ پیر جماعت کو دعا دے رہے ہیں اور ان کی دعاؤں پہ آمین کہنا. مکی کمریا کی جو دعا ہے وہ حضرت امام کی دعا ہے. لیکن صوفی پن میں یہ ہے کہ عبادت کرنے کے بعد خدا سے کچھ مانگتے نہیں. اس لیے میں بہت دفعہ واضح میں کہا بھی کرتا ہوں آپ اپنی مشکلوں کے لیے تسبیح نکالو. ہمیں اجازت بھی ہے بلکہ کہا بھی گیا ہے. لیکن کم از کم 1-2 دفعہ درود پاک کی ایک تسبیح نکالو کہ جس میں کوئی چیز مانگی نہ جائے. محض مولا کی محبت کے لیے اس کو یاد کرو. ہر وقت مانگتے رہنا مولا سے تو میرے کو پیسہ دے دے, تو میرے کو تندرستی دے دے, تو میرے کو یہ دے دے, تو میرے کو یہ دے دے, یہ تو اپنا مذہب نہیں ہے. اور اگر ہم مولا سے پیار کرتے ہیں تو دینداروں اس پیار کا اظہار ہونا چاہیے. ہم اس کو یاد کرتے ہیں, مانگتے کچھ نہیں, اور اس کی عبادت کرنے کے بعد بھی ہم کچھ نہیں مانگتے. ہم تو ایک ہی چیز چاہتے ہیں, یا مولا تو راضی رہنا. عاشق کا کام ایک ہی ہے کہ وہ اپنے معشوق کو جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کو راضی رکھنا چاہتا ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن پاک کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو. مشنری اور عالم فاضل جو لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, لیکن وہ ڈر کیسا؟ کوئی ایک ظالم شخص سے لوگ ڈرتے ہیں, ہم اللہ سے ایسا نہیں ڈرتے کیونکہ اللہ ظالم نہیں. سانپ سے ڈرتے ہیں, شیر سے ڈرتے ہیں, چور سے ڈرتے ہیں, بدماش سے ڈرتے ہیں, ایسا تو ہم خدا سے نہیں ڈرتے. تو پھر خدا کا ڈرنا کیا؟ کیوں ڈراتا ہے؟ اس نے حقیقت ہے. خدا سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم محبت کرتے ہو خدا سے تو خدا ناراض نہ ہو جائے یہ ڈر رہتا ہے. خدا کی محبت کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر ایسا ہوتا ہے, ایسا نہ ہو جائے کہ مولا ناراض ہو جائے. ہم اس کو اس کی ناراضگی کا ڈر ہے. اور اگر مومن اس بات کو سمجھنے میں تو دینداروں پھر وہ کوئی برا کام کرے گا نہیں. کبھی بھی جھوٹ بولوں گا نہیں, مولا ناراض ہوتا ہے کیونکہ مولا نے منع کیا ہے. مغروری نہیں, مولا بہت ناراض ہوتا ہے. بد نظر کروں گا مولا ناراض ہو جائے گا. کسی کا مال کھا جاؤں گا مولا ناراض ہو جائے گا. مومن یہ ہے, وہ مولا سے ڈرتا ہے, اس لیے ڈرتا ہے کہ مولا سے محبت کرتا ہے, مولا ناراض نہ ہو جائے تو اس لیے ڈرتا ہے. اس کہتے ہیں کہ پریمی جانے پریم رس. پریم کا جو مزہ ہے وہ صرف محبت کرنے والا ہی جانتا ہے. 1956 میں 56 سال میں, یعنی کہ مولانا حضرت سلطان محمد شاہ داتار کی 57 میں وفات ہوئی, اس کے 1 برس پہلے لندن کے اندر جو لندن کی جماعت تھی اس وقت تھوڑی جماعت تھی, زیادہ اسٹوڈنٹ لوگ تھے, انہوں نے اگست کی جو مولانا سلطان محمد شاہ کی تخت نشینی کا دن تھا, اگست کی 17 اور اگست کی 10 تاریخ ڈائمنڈ جوبلی کا دن تھا افریقہ میں, اور یہ لڑکے زیادہ طور پہ افریقہ ہی کے تھے, تو انہوں نے ایک جوبلی ڈنر بنایا. مولانا سلطان محمد شاہ کو انوائٹ کیا اور گیسٹ آف آنر کے طور پہ پنڈت نہرو کی بہن تھی وجے لکشمی پنڈت, وہ اس زمانے کے اندر انڈیا کی طرف سے ہائی کمشنر تھی لندن میں, اور دوسرا سوڈان کا پریزیڈنٹ تھا اظہر. ان دونوں کو گیسٹ آف آنر بنایا. مولا آئے, تشریف لائے, لیکچر وغیرہ ہوئے, اسپاس نامہ پیش کیے گئے. جبھی مولا اٹھے جواب دینے کے لیے تو مولا نے فارسی زبان میں
ایک شعر بولا سب سے پہلے. شعر فارسی زبان کا تھا، حافظ شیرازی کا شعر تھا. فارسی سمجھنے والے اس شعر کا سچا مزہ اٹھا سکتے ہیں. تو جو شعر تھا اس میں یہ تھا کہ ہرگز نمیرد کبھی نہیں مرے گا وہ دل کے جس نے عشق کو سمجھ لیا. ہرگز نمیرد کے دلش زندہ شد و عشق. ہرگز نمیرد کے دلش زندہ شد و عشق. سب دست در جریدۂ عالم دوام ما. وجے لکشمی پنڈت، یہ نہرو فیملی، یہ کشمیر کے ہیں اور فارسی جانتے ہیں. وجے لکشمی پنڈت جھومنے لگی. مولا نے جب اپنی تقریر ختم کی تو یہ کھڑی ہوئی اور وہ جو مینیو کارڈ تھا کہ آج کیا کھائیں گے وہ صاحب کے سامنے رکھ کے کہتی ہے کہ یہ شعر آپ اپنے ہاتھ سے لکھ دو. مولا نے اپنے ہاتھ سے وہ شعر لکھ دیا. حافظ کا شعر ہے کہ وہ دل کہ جس دل نے عشق کے اندر اپنی زندگی کی وہ کبھی بھی مرتا نہیں، کیونکہ عشق کبھی مرتا نہیں. اور پھر حافظ کہتا ہے کہ جس قدر بھی خدا کی خدائی اوپر نیچے ہے، ہر جگہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ عشق میں مرنے والا کبھی مرتا نہیں. وجے لکشمی پنڈت یہ کارڈ لے کے کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ میں اس کارڈ کی آکشن کرتی ہوں، کیونکہ ہزائنس نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کے اوپر لکھا ہے. تو اس نے آکشن کی تو 2000 پاؤنڈ میں آکشن ہوا. پھر یہ کہنے لگی کہ دیکھو تم نے 2000 پاؤنڈ دیے، میں عرض کرتی ہوں کہ 2000 گنی بنا دو. پاؤنڈ 20 شلنگ کا اور گنی 21 شلنگ کی، تو 2000 شلنگ اور ملے. ماں باپ کو خوشی ہوئے اور اس کے اس جوک کے اوپر جو اچھی چیز تھی مولا راضی بھی ہوئے. اور اس کے اوپر مولا نے پھر محبت کی باتیں کی کہ محبت کے اندر جو دل مر گیا، مرنے کا مطلب کیا؟ دوسری چیزوں کو مٹا ڈالا، خود محبت میں غرق ہو گیا. ہے جی پریم مویا جے موال. جنانوں کے اندر جیسے جیسے طریقے سے پیروں نے کہا ہے اس کا مزہ اٹھانے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. اور پیر شاعر تھے، شاعری کے طریقے سے سمجھو تو اس کی بندش، اس کے الفاظ کی رچنا، اس کا طریقہ، اس کے خیالات اور اس کی بہر سب کا خیال کرو تو مزے آتے ہیں. ہے جی پریم مویا جے موال تینو بھلے جیویوں سنسار رے کرتب آچھا کیجیے کرتب آچھا کیجیے تو صاحب اتارے پار رے. پریم کی دلکشی میں موہیا یعنی اس کا موہ آ گیا، انگلش میں کہتے ہیں اٹریکٹ ہو گیا. تو پریم کے اٹریکشن میں جو آدمی مر گیا، بھلے کیا اچھی زندگی جیا ہے، اچھے کام کرو تو آپ کے دل میں محبت پیدا ہوئے. محبت خدا کی بخشش ہے، اعلیٰ ترین بخشش محبت ہے. کیوں؟ کہ محبت نور ہے.
محبت خدا کی محبت نور ہے، اس سے اونچا درجہ انسان کے لیے اور کوئی نہیں۔ یہی وہ چیز ہے دینداروں کہ جو عاشق ہے وہ اپنے محبوب کے اندر خود کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ جب ہمارے دل کے اندر مولا کی ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس میں مٹا دیں، ارے اسی کا نام تو فنا فی اللہ ہے، اسی کو واصل حق کہنا کہتے ہیں کہ خود کو مولا کی ذات میں اس کی محبت میں مٹا ڈالے، فنا ہو گیا۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں یا مولا تو مرحوم کے گناہ بخش دے، مرحوم کو نورانی دیدار دے، مرحوم کو اصل میں واصل کرے۔ یہی تو وہ بات ہے، محبت کے اعلیٰ درجے کی قدر یہ ہے کہ وہ خدا کے نور میں فنا ہو گیا۔ جب وہ خدا کے نور میں فنا ہو گیا، اس کی ہستی بالکل مٹ چکی، وہ خدا بن گیا، وہ خدا بن گیا۔ مولانا رومی کہتے ہیں اللہ اللہ می کنی، یعنی اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ اللہ می کنی اللہ می شبی، اللہ اللہ کرتے رہو تو اللہ بن جاؤ گے۔ اللہ اللہ می کنی اللہ می شبی ای سخن حق است واللہ اللہ می شبی، یہ سخن میرا سچا ہے، خدا کی قسم اللہ بن جاؤ گے۔ اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، یعنی یعنی کرتے رہو۔ یہ بولتے 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 صوفی لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ سب سے جدا ہو کے ایک روم کے اندر بند ہو جاتے ہیں۔ صوفیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو بالکل بالکل کمپلیٹلی لوگوں سے جدا کر دو، اکیلے ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں ایکانت، یعنی کہ وہ بالکل اکیلا ہو کے مراقبے میں چلا جاتا ہے۔ مراقبہ یہ ہے کہ گھٹنوں کے اوپر بیٹھ کے گردن نیچے جھکاتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں اور پھر وہ مراقبہ اس میں ذکر کرتے ہیں۔ پہلے یہ ذکر زبان سے ہوتا ہے، اللہ 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 اللہ، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، پھر یا نکل گیا، علی رہ گیا، علی 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 علی۔ اب ہر روز کرنے سے کچھ دنوں کے بعد اندر سے بھی آواز آتی ہے، دو آوازیں مل جاتی ہیں، ایک تو زبان کی آواز اور ایک دل کی آواز۔ اور کبھی کبھی یہ صوفی لوگ ایک پاؤں پیٹھ کے یعنی ہماری نشست کے نیچے ہوتا ہے، گھٹنا باہر ہوتا ہے، پاؤں پیچھے ہوتا ہے، دوسرا پاؤں زمین پہ کھڑا رہتا ہے، گھٹنا اونچا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آدھا آسن۔ یہ آدھا آسن، اس کے اوپر بازو رکھ کے اس طرح منہ نیچے رکھ کے بہت سے صوفی فرقے ذکر کرتے ہیں۔ محض بتانے کے لیے کہتا ہوں، اور ذکر کرتے ہیں اللہ 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 اللہ، اور پھر یہ بڑھتا جاتا ہے، اسپیڈ بڑھتی جاتی ہے، سر بھی دھنکتے ہیں۔ مہینہ دو مہینے کی اس پریکٹس سے پھر وہ جو ہی پہلا نام لیتے ہیں نا اللہ، تو آنکھوں سے آنسو اترتے ہیں، کیونکہ اس کے دل گداز ہو رہا ہے۔ گداز کا مطلب کیا ہے؟ بائیاں عورتیں آٹا لیتی ہیں، پھر آٹے کو پھونک مارو اڑ جاتا ہے، اب اس میں پانی ڈالتے ہیں اور اس کو ہاتھ سے گوندھا جاتا ہے، یہاں تک کہ آٹے کا ذرہ ذرہ پانی کے ساتھ دوسرے آٹوں کے ذروں کے ساتھ مکس ہو کے یہ ہزاروں ذرے جو جدا جدا تھے وہ پانی نے ایک کر دیا۔ پانی محبت ہے اور یہ سارے ایک لونڈا ایک بال بن گئے۔ اس کو کہتے ہیں دل کا گداز، یعنی دل کو گوندھا جاتا ہے۔ ہزاروں قسم کے خیالات جدے جدے ہیں،
आटे की तरह जुदे जुदे हैं। इस जिक्र के अंदर मौला की मोहब्बत का पानी डाल के इन सब को गूंदो, दिल नरम हो जाता है, गुस्सा निकल जाता है, स्वभाव ठंडा हो जाता है, सब्र ज्यादा हो जाता है, कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा हो जाती है, दुख नहीं लगता, प्यास दुख नहीं देती, भूख दर्द नहीं देती, किसी ने बेइज्जती कर दी कुछ बुरा नहीं लगता। वो चीजें पैदा होती हैं कि जिन चीजों से इंसान को रूहानी बुलंदी मिलती है। और खुदा की मोहब्बत के अंदर मोमिनों जो दुख मिलते हैं ना, तो आशिक खुशी होते हैं। क्यों खुशी होते हैं? मैं अभी ही वाज करके आया कि जब 10-12 महीने एक क्लास में पढ़ाई हो जाती तो आखिर में एक इम्तिहान देते हैं और इम्तिहान में पास हो जाने के बाद ऊंचे दर्जे में जाते हैं। दुख जो हैं, जो इम्तिहान हैं, वो हमारी जिंदगी के लिए हमें प्रमोट करने के लिए हैं। अगर दुख में पास हो गए सब्र रख के और कोई शिकायत नहीं की, या मौला दुखी हो गया, या मौला मैं मारा गया। कभी कभी मुसाफरियों में लोग मिलते हैं। एक दफा मुझे एक बूढ़ी औरत मिली, बेटा आऊं भला पूरो गुनाह कैसे के मौला मुके एटलो दुख जने। अरे मैं बोला मां, दुख तो तुम्हारे आमाल की वजह से आया, या तुम्हारे टेस्ट के लिए, तुम्हारी परीक्षा के लिए आया। खुदा किसी को दुख नहीं देता। तो हम जब दुख में से सब्र करके पास होते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि सब्र करने वालों के साथ मैं हूं, तो जब हम दुख में सब्र करते हैं तो खुदा हमारे साथ आ जाता है। तो जब हम इबादत करते हैं, और खास तौर पे सूफी तरीके के अंदर, मैं ऐसा नहीं कहता जो मैंने आपको तरीका बताया मेहरबानी करके उसको यूज नहीं करना, ये हमारा तरीका नहीं है। लेकिन मैं आपको इसलिए बताता हूं कि सूफी तरीके के अंदर हम क्या करें। हम सुबह की इबादत करते हैं, सुबह की इबादत करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। मैंने आपको अभी कहा कि इबादत करने के बाद या बाज तस्बीह निकालने के बाद दुआएं मत मांगो कि मुझे पैसा दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। हाँ, एक चीज मांगो, तू मुझ पर राजी रहना, उसकी रजा मांगो, जरूर मांगो। और यही कहना कि मौला मुझे तौफीक दे कि मैं तुझे ज्यादा से ज्यादा राजी कर सकूं। इससे ज्यादा कोई दर्जा नहीं है, क्योंकि उसने नकाब ओढ़ी हुई है। जब वो राजी होगा तो नकाब उठा के दीदार देगा, और दीदार देना ये वस्ल की मिसाल है। खुदा से उसकी मोहब्बत मांगो, खुदा ताला से उसकी रजा मांगो, खुदा ताला से उसकी कुर्बत मांगो। कुर्बत क्या है दीनदारों? कई सूफी तरीके और आम मुसलमान आलिम वो खुदा की कुर्बत चाहते हैं। कुर्बत का मतलब नजदीकी, खुदा तो हर जगह है, करीब तो है ही, गया तो किधर नहीं। तो फिर कुर्बत का मतलब क्या? कुर्बत का मतलब है उसकी समझदारी। दूर नहीं देखा आज ने दूर करी जानिया तेना काज न सीधा कोई एक जियो जी रे भाई रे। दूर नहीं देखा या दूर नहीं है, लेकिन तुम उसको दूर समझ बैठते हो तो वो दूर हो गया। तो कुर्बत क्या है? वो तो आज तक बैठा है। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी शरफ से भी ज्यादा नजदीक हूं। तो फिर कुर्बत का मतलब क्या है मोमिनो? कुर्बत का मतलब उसकी समझ है। जिसको समझ नहीं वो दूर है।
جس کو جتنی سمجھ ہے وہ اتنا خدا سے نزدیک ہے، وہ ہر جگہ دل و جان میں بیٹھا ہوا، لیکن کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں؟ تو یہ جو قربت ہے وہ اپنی قربت کی بخشش کرتا ہے، اپنے نزدیک رکھتا ہے۔ یحییٰ نبی جو تھے، یحییٰ کا نام انگلش میں جان دی بیپٹسٹ ہے، اور یحییٰ نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ندی کے اندر، یعنی کہ وہ دریائے ادھر کا جو تھا اس کے اندر بٹھایا، ان کو کھڑا کیا، پانی کے چھینٹے دیے اور ان کو بیپٹائز کیا۔ یہ لوگ کرسچن لوگ ایسا کہتے ہیں۔ یحییٰ نبی تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے، یعنی ان کی آنکھ میں سے پانی اترتا ہی رہتا تھا۔ تو ایک دن جبریل علیہ السلام آ کے کہنے لگے، یا حضرت، خدا نے پوچھا ہے کہ یحییٰ تو کیوں روتا ہے؟ تو میرا نبی ہے۔ کہنے لگا، میں اس کی قربت چاہتا ہوں، وصل چاہتا ہوں۔ اب خدا نے دنیا میں بھیجا تھا، فرمایا روتے رہو، مطلب کہ رونا تیری عبادت ہے۔ میں آج آپ کو ایک اور چیز کہوں، حضرت امام کو دیکھ کے رونا آتا ہے؟ آتا ہے۔ کیا یہ رونا کوئی وجہ کا ہے؟ ہاں، ہمارے دل میں جو اس کے لیے محبت ہے اس کی وجہ ہے۔ اس کے نزدیک بیٹھ کے اس کے روحانی اورا کے اندر جب ہم آتے ہیں تو ہمارا دل گداز ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ مونٹریل گیا، میک گل یونیورسٹی مونٹریل میں ہے، کہ جہاں سے بہت سے پروفیسر حضرت امام نے یہاں کی ہاسپٹل اور یونیورسٹی میں بھی بلائے ہوئے ہیں۔ اس یونیورسٹی میں لائبریری بہت اچھی ہے، تو میں لائبریری میں گیا، میرے ساتھ ایک الوائز بھی تھے۔ تو جو لائبریرین تھی وہ ایک لیبانیز عورت تھی، لبنان کی رہنے والی، ہو سکتا ہے کہ بیروت کی ہو گئے، مگر وہ لیبانیز تھی۔ میرا انٹروڈکشن ہوا، تو یہ جو میرے ساتھ الوائز تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ہمارے سینئر الوائز ہیں، وینکوور سے آئے ہیں۔ بیٹھے باتیں چیتیں ہوئی، مجھے کہتی ہے میں آپ کو اپنا ایک عجیب تجربہ بتانا چاہتی ہوں۔ یہاں بہت دفعہ نامدار آئے ہیں، اور ایک دفعہ آئے یہ دیکھنے کے لیے، تو ان کے ساتھ کچھ اسماعیلی بڑے لوگ بھی تھے۔ تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ اسماعیلی لوگ، ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھئی بات کیا ہے، چپ چاپ بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کئی تو اپنے رومال سے آنکھیں پوچھ بھی لیتے ہیں، تو کئی پوچھتے بھی نہیں، بیٹھے ہیں، آنکھوں میں سے پانی نکل رہا ہے اور اپنے مولا کو دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ چیز سمجھ نہ سکی، لیکن یہ لاسٹ ٹائم نامدار ادھر لائبریری دیکھنے آئے، لائبریری دیکھتے رہے، گھومتے رہے، میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، صرف انٹروڈکشن کرایا یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ نے، بس لائبریری ایسا دیکھ کے تو چلے گئے۔ جب ہی چلے گئے تو میرے دل میں ہوا کیسا آدمی ہے، مجھے تھینک یو بھی نہیں بولا۔ یہ کہتی ہے جیسا ہی میں نے دل میں سوچا کہ مجھے تھینک یو بھی نہیں بولا، اسی وقت مولا پلٹ کے واپس آئے، مجھے کہنے لگے تھینک یو ویری مچ، یو گیو سم ٹائم۔ اب اس وقت جب یہ میرے سامنے آئے، میری آنکھوں سے آنکھیں ملی، انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں رو پڑی۔ اب میں کیوں رو رہی ہوں مجھے پتا نہیں، میرے آنسو تھمتے نہیں، اور مولا یہ کہتی ہے ہنس رہے ہیں، مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، میں سنتی نہیں ہوں۔ کیوں کہ میں اس ایسی حالت میں آ گئی کہ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، آنکھوں میں سے پانی جا رہا ہے، اور میرے دل میں ایک خاص قسم کا سکون اور خوشی پیدا ہوئی۔
مولا تو چلے. اب وہ اس کو حضرت امام کہتی ہے. حضرت امام چلے گئے. میرے آنسو تھمے. لیکن مجھے کئی برسوں کی کمر کے درد کی بیماری تھی. میں محسوس کرتی ہوں تو بیماری چلی گئی. اور آج میں آپ کو کہتی ہوں اس بات کو. 6-7 مہینے ہو گئے وہ کہتی ہے. لیکن اس کے بعد مجھے کبھی یہ بیماری نہیں ہوئی. لیکن میں کیوں روئی مجھے پتا نہیں. یہ امام کا دبدبہ ہے. امام کی ذات پاک کا آورہ ہے. وہ جب چاہتا ہے لوگوں کو اپنے سائے میں لیتا ہے اور اپنے محبت والوں کے ساتھ وہ ہمیشہ ہے. مولا سے پیار کرنے والے کے ساتھ مولا کا سایہ ہر وقت رہتا ہے. کیونکہ دونوں کے درمیان ٹیلی فون ہے. یہ اس کو یاد کرتا ہے, وہ اس کو یاد کرتا ہے. فذکرونی اذکرکم. قرآن شریف کی یہ جو آیت ہے کہ جو میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کی محبت مانگو اور اللہ سے محبت کرو. مگر یہ محبت سے پہلے اپنے اعمال کو صاف کرو. ماں سے محبت کرو, باپ سے محبت کرو, بیوی سے محبت کرو, شوہر سے محبت کرو, بھائی سے محبت کرو, اولاد سے محبت کرو, دوستوں سے محبت کرو. ارے جو آپ کا دشمن ہے اس سے بھی محبت کرو. دشمن کے ساتھ کیا محبت کرو؟ پہلی محبت کا یہ ہے کہ دشمن کا خیال دل میں دشمنی کے طور کا نکال ڈالو. اس کو اپنا دشمن مت سمجھو, اور بن سکے تو چھوٹا سا تحفہ بھی کبھی دے دو. اس کو اپنا دوست بناؤ. ہر ایک کو اپنا دوست بناؤ. جانوروں کو بھی دوست بناؤ, جنات کو بھی دوست بناؤ, فرشتوں کو بھی دوست بناؤ. کیونکہ حافظ کہتا ہے ہر جگہ خدا کی ساری خدائی کے اندر ہر جگہ محبت ہی محبت ہے. جو خدا محبت کرتا ہے. ہم حضرت امام سے محبت کرتے ہیں. حضرت امام سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا امام ہے. ہم اس کو اس سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں. اور وہ سچ مچ اللہ کا نور ہے. نور کا کوئی بدن نہیں, لیکن ہم اس نور کو دیکھ نہیں سکتے. اندر کی آنکھوں سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ جو ہمارا مذہب ہے محبت سے بھرا ہے. آپ لوگ اس مجلس میں آئے, آپ کو ایسا ہوا میں مولا کی کچھ خدمت کروں. 500 روپے دیے, 1200 روپے دیے, 5 بار سال میں آئے. بات پیسے کی نہیں ہے, بات محبت کی ہے. میں امام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو محض پیسے دے کے ہی خدمت ہوتی ہے؟ نہیں دیندارو, ایسا تو نہیں ہے. پیسے دینے کے علاوہ بھی بہت سی خدمتیں ہیں. مکھی کمڑیا کی خدمت ہے, کونسل کے ممبروں کی خدمت ہے, جو پانی پلاتے ہیں ان کی خدمت ہے, جو یہاں جماعت خانے کو صفائی کرتے ہیں ان کی خدمت ہے, جو کسی کا ہاتھ پکڑ کے سیڑھیاں اتار دیتا ہے اس کی خدمت ہے. کسی اندھے آدمی کی چاہے اسماعیلی ہے کہ نہیں, ایک رستہ اس کا ہاتھ پکڑ کے دوسری طرف اس کو لے جاؤ, یہ بھی خدمت ہے. حساب کے بغیر اگر آپ نے کسی کا کچھ پیسے دے دیے, اتنے دے دو کہ آپ کو وہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے, چھپا کے دو. اور اگر کچھ نیک کام کرتے ہو تو چپ رہو. ابھی مجھے ایک بھائی نے, میرے ایک بچے نے پوچھا کہ حضرت امام یا روحانیاں ہمارے سپنے میں آتے ہیں. ہاں آتے ہیں, لیکن آپ اگر کسی کو کہہ دو گے تو پھر نہیں آئیں گے. اگر مولا نے آپ کو کوئی بخشش دی ہے تو چپ رہو, شکرانہ ادا کرو, لوگوں کو مت کہو. اسی طرح سے اگر کوئی دکھ آ گیا ہے تو ابھی بھی میں علی آباد میں واز کر کے آیا ہوں کہ دکھ کو لوگوں کے سامنے ذکر کرنا خدا کی بے عزتی کرنے کے مطابق ہے. کیونکہ آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ خدا نے آپ کو دکھ دیا. نہیں زندہ دکھ میں کسی کو حصہ دار مت بناؤ. چپ چاپ اپنا دکھ اندر اندر پی جاؤ, وہ پروردگار بہت راضی ہوگا. کیونکہ دکھ میں جس نے صبر کیا خدا اس کے اوپر راضی ہوتا ہے. اور یہ محبت کا آغاز ہے, یہ محبت کا آغاز ہے. اگر خدا کی خاطر آپ نے دکھ اٹھا لیے تو وہ مولا بہت راضی ہوتا ہے. تو فرشتوں کے اندر آپ کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے اس بندے کو آزمایا تو پورا ہوا. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے مذہب کی بڑی خوبیاں ہیں. ہم لوگ صبر کرتے ہیں,
مولا سے محبت کرتے ہیں، دکھ کو اٹھا لیتے ہیں، دکھ کا ذکر نہیں کرتے، دکھ کے اندر واویلا نہیں کرتے، مارا گیا بہت دکھی ہو گیا، نہیں، یہ ہمارا کام نہیں، محبت والوں کا کام نہیں۔ ارے دکھوں کے اندر تو خوش رہنا، دکھوں میں خوش رہنا، مولا کی تعریف کرنا کہ یا مولا تو دیکھ رہا ہے اور پھر بھی دکھ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری مرضی ہے۔ خدا سب کچھ جانتا ہے نا، واللہ علیم الخبیر، ہر چیز جانتا ہے، اور اگر وہ جانتا ہے کہ میں دکھی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مرضی ہے میں دکھ اٹھاؤں، چاہے میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، چاہے اس نے میرا امتحان لیا ہے، مگر یہ اس کی مرضی ہے۔ کسی سے دشمنی نہ کرو، کسی کو گالیاں مت دو، کسی پہ غصہ نہ کرو، ارے غصہ کرنا ہی ہے تو خود پہ کرو، اگر کچھ بھول ہو جاوے تو خود پہ غصہ کرو۔ کیا غصہ کرنا ہے؟ مان لو کہ بھائی میں آج جماعت خانے نہیں پہنچ سکا تو اپنے آپ کے اوپر غصہ کرو، جماعت خانے نہ جانے کے لیے۔ کیا غصہ کرو گے؟ رات کا کھانا مت کھاؤ، مت کھاؤ۔ صبح نہیں پہنچے تو چلو بھائی آپ ناشتہ مت کرو، اپنے نفس کے اوپر غصہ کرو اور اپنے نفس کو تھوڑی سی سزا دو۔ ان طریقوں سے ہمارا یہ صوفی طریقہ آگے بڑھے گا، آپ کے دلوں کو نرم کرے گا، آپ کے دلوں کے اندر بتی روشن کرے گا، آپ کے دلوں کے اندر مولا کی محبت پیدا ہوگی، مولا آپ کو، آپ کی آل اولاد کو سکھی آباد کرے گا، ایمان کی سلامتی دو، حقیقتی سمجھ دو، لسن سکریت میں پڑا رہا، اپنی فرمان برداری میں رکھے، اپنی نیچی نظر میں رکھے، اپنی قربت میں رکھے، اپنی بخششیں دے دے، مولا نعمتیں دے دے، مولا رحمتیں دے دے، مولا آپ کے کل گناہ بخش دے دے، گناہ سے بچنے کی طاقت دے دے، بلائیں آپ سے دور کرے، دین دنیا کی آپ کی نیک امیدوں کو پورا کرے، سکھی آباد رہے۔ ایک پاٹ بولتا دل میرے محبت لاگی میرے ساتھ، دل میرے محبت لاگی میرے ساتھ،